الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں سچ کے موضوع پر ہم نے کلام شروع کیا تھا، اور اس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ذیشان آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہو جانے کا مطلب ان کی صحبت اختیار کرو، اور دوسرا خود سچ بولو۔ جب سچ بولو گے تو گویا کہ سچوں کی فہرست میں آپ داخل ہو گئے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمیں اختیار کرنی چاہیے کہ خود سچ بولنا چاہیے اور سچوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات صرف جھوٹوں کی صحبت میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ہمیں گولی دے رہا ہے، چابی بھر رہا ہے، ٹوپی پہنا رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور ہمیں پاگل بنا رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے، لیکن ہم بھی بنتے ہیں کیونکہ ہم بھی اسی کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ہم اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے جھوٹ کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے اطراف میں چونکہ جھوٹے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، مائیں آج کل بچیوں کو جھوٹ کی تربیت دے رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو ساس سے کبھی سچ نہ بولنا، شوہر سے بس سچ نہ بولنا، سچ بولنے کا نقصان ہوتا ہے، باپ اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس وجہ سے جھوٹ عام ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کی نحوستیں اور بے برکتیاں اتنی زیادہ ہیں۔ لیکن میں بار بار یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کنیکشن کا، کہ ہمیں کنیکشن ملانا نہیں آتا، اور ہمارے قلب میں وہ الہامات نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں اس بات کا شعور فراہم کریں کہ یہ بے برکتی کس گناہ کا نتیجہ ہے، کس چیز کا نتیجہ ہے۔ نیک آدمی کو الہامات ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر طرح کے گناہ کرنے کے بعد جب ہمیں کوئی دنیاوی نقصان پہنچتا ہے تو بڑے بھولے پن سے کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں میں نے کیا کیا ہے، کس گناہ کا نتیجہ ہے، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں ایسا میرے ساتھ ہو گیا۔ واہ سبحان اللہ، بھولے بادشاہ، آپ کو یہی نہیں پتا کہ کیا ہو گیا ہے؟ ذرا ایک ڈائری لیں اور قلم لیں اور لکھنا شروع کریں کہ صبح سے شام تک آپ کے کارنامے کیا کیا ہیں۔ اچھی باتیں بھی لکھیں اور گندی باتیں بھی لکھیں، نیکیاں بھی لکھیں اور برائیاں بھی لکھیں، اچھے اوصاف بھی لکھیں اور برے وصف بھی لکھیں، تو پتہ چلے گا ڈائری کالی ہو جائے گی۔ سارے برے اوصاف، گندی حرکتیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، نفس و شیطان کی اطاعت سے بھرپور پورا دن گزارا، اور پھر بھولے پن سے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کیا قصور سرزد ہو گیا ہے کہ یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہم ان اشاروں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہمیں وہ شعور حاصل نہیں ہے کہ ہمیں یہ برائیاں، یہ خرابیاں، یہ نقصانات کس کی وجہ سے پہنچ رہے ہیں۔ ہماری اپنی شامت اعمال ہوتی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو بہرحال ہمیں نیک بننا چاہیے اور نیکوں کے ساتھ رہنا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے، جس پر ایک حدیث پاک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتے بولتے اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب انسان سچ بولتا ہے تو اس کے قلب میں اللہ نور پیدا کرتا ہے، مسلسل سچ بولتا رہتا ہے تو روح میں تازگی رہتی ہے، نورانیت پیدا ہوتی ہے، مضبوطی اور روحانی ترقی ایسی حاصل ہوتی ہے کہ شیطان اور نفس اگر بہکانا چاہے، شیطان قریب آنا چاہے تو اس نورانیت کی تجلیاں اس کو دور رکھتی ہیں، اور انسان کے لیے نیک عمل کرنا آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا اس کو بڑا ایزی محسوس ہوتا ہے، اور وہ خوشگوار تبدیلی اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ عبادات کے سلسلے میں اعضاء چاق و چوبند ہو جاتے ہیں، اور گناہوں کے سلسلے میں سستی طاری ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر معاملہ ہو تو سمجھ جائیں کہ جھوٹ کی نحوستیں ہیں کہ نیک نماز کا وقت آئے تو ایک دم جسم میں درد ہو جائے اور ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیں، اور ابھی آواز آ جائے باہر سے کہ یار کرکٹ کھیلیں تو پھدک کے باہر بھاگیں اور ایک دم ایکٹیو ہو جائے اور 2-2 گھنٹے کرکٹ کھیلتے رہیں، تو 5 منٹ کی نماز کے لیے تو پورا جسم ٹھنڈا ہو گیا تھا اور گر گئے تھے ہم بستر پہ، اور 2 گھنٹے کرکٹ کھیلتے رہے۔ تو اس سے سمجھیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس سچ کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسی نورانیت پیدا ہوتی ہے کہ جس سے نفس و شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بہکانا چھوڑتے ہیں، اور نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ جب نیکی آسان ہوتی ہے تو یہی پھر ہمیں جنت تک لے جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی سچ بولتے بولتے اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یعنی وہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، صدیق مانے بہت سچ بولنے والا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہونے کا مطلب ویسا نہیں جیسے ہم آپس میں خوش ہوتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ ازلی ہوتا ہے کہ جو بندہ سچ بولتا رہے گا اس کو یہ انعام دوں گا۔
اسی کو ہم خوشی سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے مسلسل سچ بولتا ہے تو اس کو انعام دیتا ہے کہ اپنی بارگاہ میں اس کو بہت سچا لکھ دیتا ہے، صدیق۔ اب آپ غور کریں کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ ادارے میں آپ کام کرتے ہیں اور وہاں پر مختلف امپلائی ہیں جن کو واچ کیا جا رہا ہے کہ کون اچھا کام کرتا ہے کون نہیں، کس کی کارکردگی بہتر ہے کس کی نہیں، اور پھر آپ کو کسی طرح اندر سے خبر مل جائے کہ تمہارا نام سب سے اوپر لکھا ہے ان اچھے لوگوں کے اندر، تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ اگر کوئی انعام نہ بھی ملے تب بھی آپ ایک فرحت کا احساس ہوتا ہے، ایک کامیابی کا احساس، ایک بوئے کمال انسان کو محسوس ہوتی ہے، اور میرا نام سب سے اوپر ہے ادارے کے اندر کہ سب سے اچھا آدمی ہے، سب سے اچھا کام کرنے والا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جائے وہ شخص کتنا خوش قسمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا قریبی آدمی ہوگا۔ تو یہی بتانا مقصود ہے اس حدیث پاک میں کہ سچ کی بڑی برکت ہے، انسان کو تسلسل سے سچ ہی بولنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ نور عطا فرماتا ہے، شخصیت اس کی باروب ہو جاتی ہے، پر اثر ہو جاتی ہے، اور لوگ اس پر اعتماد کرنے لگتے ہیں، اور یہ برکات اس کو مزید بہت سارے دنیاوی فائدوں اور اخروی فائدوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور اس کے برعکس فرمایا کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی جہنم کا راستہ دکھاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سچ سے نور پیدا ہوتا ہے اور جھوٹ سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان ہے، ویسے تو جھوٹ کے بارے میں نہیں مطلقاً گناہ کے بارے میں ہے، لیکن چونکہ جھوٹ بھی اس میں شامل ہے تو ہم اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے ایک اور گناہ کر لے تو ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور نقطے لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کا قلب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو قلب سے مراد ہماری گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے کہ کوئی کاٹ کر دیکھے تو پورا کالا دل نکل آئے گا، ایسا نہیں ہے، مراد ہے روح، کہ روح گندی ہوتی چلی جاتی ہے۔ روح ایک جسم لطیف ہے جو ہمارے پورے بدن میں سرائیت کیے ہوئے ہے، یعنی جسم لطیف میں نے آپ کو بارہا سمجھایا کہ ایسا جسم جس کے آپ آر پار دیکھ سکیں، اور اگر ہاتھ ڈالے تو ہاتھ اس کے اندر سے گزر جائے، اس کو کہتے ہیں جسم لطیف۔ جیسے لائٹ اور روشنی ہے، یہ باقاعدہ ایک ہے نا چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن آپ جب لائٹ اس طرح آ رہی ہے اوپر سے مثال کے طور پر نیچے اس کے آر پار بھی نظر آ رہا ہے اور آپ ہاتھ ڈالیں ہاتھ بھی گزر جائے گا، یہ جسم لطیف کہلائے گا۔ تو روح کی بس اتنی ہی تعریف اکابرین نے بڑے محتاط انداز سے کی ہے کہ وہ ایک جسم لطیف ہے جو ہمارے اس جسم میں سرائیت کیے ہوئے ہے۔ تو اس روح کا کچھ حصہ یقینی سی بات ہے کہ ہمارے قلب میں بھی سرائیت کیے ہوئے ہے، تو بس وہ جو سیاہ نقطہ ہے اس روح کے حصے پہ لگتا ہے، اور جب روح سیاہ پڑ جاتی ہے تو فیض نبوت حاصل نہیں کر پاتی، صالحین کا فیض حاصل نہیں کر پاتی، کیونکہ قلب سیاہ ہو چکا ہے۔ وہ قلب سے مراد وہی روح، اور روح جب سیاہ ہو جاتی ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان کے لیے نیک عمل کرنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے اور گناہ کرنا بے حد آسان ہو جاتا ہے، چاہے گناہ بالذت ہو یا بے لذت، عادت پڑ جاتی ہے۔ کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو بڑے مزیدار ہوتے ہیں، لذیذ گناہ ہوتے ہیں، ان میں اللہ نے یہ ہمارے لیے ایک لذت ہمیں محسوس ہوتی ہے، اور بعض بے لذت گناہ ہوتے ہیں جیسے خواہ بخواہ بیٹھے بیٹھے گالی بک رہے ہیں، اس سے کوئی لذت حاصل نہیں ہو رہی، کوئی مزہ حاصل نہیں ہو رہا، فحش کلامی کر رہے ہیں، لطیفے سنا رہے ہیں الٹے سیدھے، حالانکہ خود بعض اوقات مزہ نہیں آ رہا، بس دوستوں کے ساتھ لگے پڑے ہیں اور ایسی الٹے سیدھے مناظر دیکھ رہے ہیں، حالانکہ طبیعت میں کوئی نشاط پیدا نہیں ہو رہا، لیکن گناہوں کی عادت پڑ چکی ہے۔ اور جو عادی ہوتا ہے، جو چرس کے سٹے لگانے والا ہو، سگریٹ پینے والا ہو، ہیروئن پینے والا ہو، خیر ہیروئن وغیرہ کے اندر تو ان کو لذت ملتی ہے، لیکن سگریٹ پینے والا اسے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب عادت پڑ جائے وہ پھونکتا جائے گا، سگریٹ پھونکتا رہے گا، خالی منہ میں لے کے دھواں باہر پھینکنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے آپ خود سوچئے، لیکن وہ عادت پڑ جاتی ہے۔ یہی معاملہ ادھر ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اس کی روح کثافت کا شکار ہو جاتی ہے۔ سمجھ لیں کہ آئینہ ہونا شیشے پہ آپ کالی کیچڑ پھینکیں تھوڑی سی، اور پھینکیں حتیٰ کہ پورا سو گندا سیاہ کر دیں کہ اب اس میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، ایسی روح کی حالت ہو جاتی ہے کہ گندی سیاہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ صاف ہوتی ہے قرآن پاک کی تلاوت سے، جو ترجمہ تفسیر کے ساتھ ہو، اچھے لوگوں کی صحبت سے، نیک اعمال کی کثرت سے، گناہوں سے بچنے سے، یہ ساری سیاہی ختم ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتا ہے روح کا آئینہ۔ اور روح کا آئینہ جب صاف ہوتا ہے تو پھر فیض نبوت بہت اچھی طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری بات بیان فرما رہے ہیں کہ جو جھوٹ کو بڑا آسان سمجھ رہے ہیں وہ تھوڑا اس کے نتیجے بھی ذرا مرتب کریں اور کنیکشن ملائیں. کنیکشن نماز پڑھنے کو دل کیوں نہیں چاہتا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں دل چاہتا ہے. بھائی جھوٹ ہو سکتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہو اور اس جھوٹ کی نحوست کی وجہ سے نماز پڑھنا آپ کے لیے دشوار ہو گیا ہو. اسی طریقے سے ماں باپ سے بدتمیزی ہے, قرآن پاک سے ہم دور ہو گئے ہیں, موت کی یاد سے دور ہو گئے ہیں, علم دین سیکھتے نہیں ہیں, فیس بک پہ اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں, فیک اکاؤنٹس, اور لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں, اس میں دوستیاں کر رہے ہیں, الٹی سیدھی گندی چیٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے گندے مناظر دیکھ کے دل کو سکون مل رہا ہے. پاکیزگی کے تو مطلب سمجھ ہی نہیں آتا. اگر فیس بک پہ گئے ہیں مثال کے طور پر کوئی ایسے ویڈیوز ڈلی ہیں جو کعبۃ اللہ کے بارے میں ہوں, مکے کے بارے میں, مدینے کے بارے میں, مزارات کے بارے میں, انہیں تو جلدی ہٹائیں گے. اور جہاں پہ کوئی ٹھمکا لگاتی ہوئی لیلا نظر آئے گی, کہیں پہ کوئی گندا منظر نظر آئے, وہی ہاتھ رک جائے گا. اندر سے آواز آئے گی حضور بس یہیں پہ اسٹے کر لیجئے, یہ اپنی منزل ہے. نفس کہتا ہے, اور ہم کہتے ہیں لبیک استاد, ہم تو پہلے تیار بیٹھے ہوئے یہاں پر, آپ کی غلامی اتنے عرصے سے کر رہے ہیں, اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا قیمتی منظر نگاہوں سے نکل جائے. پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں. تو سمجھانا یہ مقصد ہے کہ یہ جو برائیوں کے اندر اتنا ہم ڈوب چکے ہیں, اتنی ہمیں رغبت مل رہی ہے, اور جیسے خواتین جو شرم و حیا کی پیکر ہوتی ہیں, مردوں سے 100 گنا زیادہ ان کو شرم و حیا دی گئی ہے, وہ بعض اوقات اس طرح کے مناظر دیکھ رہی ہوتی ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جھوٹ بعض اوقات ہماری گفتگو کے اندر بہت زیادہ شامل ہو جاتا ہے, اس کا نتیجہ یہ مرتب ہوتا ہے. لیکن میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف جھوٹ کا ہی ہوتا ہے, اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں, لیکن ابھی ہمارا موضوع جھوٹ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان سامنے ہے, اس کی روشنی میں جھوٹ کو ہی فوکس کر رہا ہوں, ورنہ تو اور بہت سارے اس کے عوامل ہو سکتے ہیں, لیکن ایک ان میں سے جھوٹ بھی ہے اور یقیناً ہے. تو کم از کم آپ کو اگر پتہ چلے کہ یار میری دکان میں برکت کیوں نہیں ہو رہی, کسی نے کہا کہ 6 آپ کے دشمن ہیں جنہوں نے آپ پہ جادو کروایا ہوا ہے, تو پھر آپ اگر اسے کہتے ہیں یار علاج کرو, وہ کہتا ہے میں ایک کا کر کے کروں گا, تو ہم کہیں گے یار کرو نا, تاکہ میری برکت, دکان کی برکت ہو. ایک کا علاج, پھر دوسرے کا عمل کاٹیں, تیسرے کا, چوتھے کا, 5ویں کا, 6ٹھے کا, تو ہم چاہیں گے کہ یہ ہٹے اور برکت حاصل ہو. اسی طریقے سے اگر برائیوں پر استقامت اور ہمارے باطنی اندھیرے کے بہت سارے اسباب ہیں, تو کم از کم ایک سبب کو ختم تو کرنا انسان شروع کرے نا, تب کہیں جا کے پاکیزگی آئے گی. اگر آپ چاہیں کہ ایک ساتھ سارے ختم کر لیں, بہت مشکل ہے. تو جھوٹ سب سے منحوس چیز ہوتی ہے, سب سے گندی چیز جھوٹ ہے, یاد رکھیں. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا, رسول اللہ مجھے ایک بس نصیحت کر دیں کہ جس کو میں اپنے پلے باندھ لوں, صرف ایک نصیحت. سرکار نے فرمایا تم جھوٹ مت بولنا کبھی. یعنی اتنی امپورٹنٹ چیز سرکار نے اس کو تلقین فرمایا. اس نے کہا تھا ایک بات کی مجھے نصیحت کریں جو سب سے اہم ہو. سرکار نے فرمایا تم جھوٹ نہیں بولنا, کیونکہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ شخصیت کا اثر ختم کر دیتی ہے, نحوست طاری ہو جاتی ہے, انسان خود شرمندگی محسوس کرتا ہے اور اسے شرمندہ ہونا پڑتا ہے. جیسے بعض بزرگوں کا فرمان بہت پیارا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ سچ کبھی آپ کو یاد نہیں رکھنا پڑے گا, جھوٹ یاد رکھنا پڑتا ہے. مثلا آپ کو اگر نانا جان فوت ہو گئے, آپ کوئی بچہ اسکول جاتا ہے, جی کیوں نہیں آئے تھے, نانا جان فوت ہو گئے, تو اس کو کبھی بھی اگر 10 سال بعد بھی پوچھیں گے اس ٹائم اسکول کیوں نہیں گئے تھے, تو اگر بھول بھی چکا ہوگا نا, تو پھر یاد آئے گا ہاں وہ شاید نانا جان فوت ہوئے تو نہیں ہو. لیکن جو جھوٹ بول کے کبھی تائے کو مارے, کبھی پھپھی کو مارے, کبھی ماموں کو مارے, اسے یاد نہیں رہے گا چوتھی مرتبہ کہ پہلے کن کن کو مار چکا ہوں. تو سوچے گا اب کس کا نام لوں, ہو سکتا ہے وہ ماما کے لے لے, جی میرے دادا مر گئے, ان کا دادا تو تمہارے 2 سال پہلے بھی مر گئے تھے. تو یوں ہوتا ہے کہ جب ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, گولیاں فٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے کولیگس کو, اپنی زوجہ کو, یا زوجہ شوہر کو, یا بہو ساس کو, ساس بہو کو, بیٹے کو, آپس میں ہم اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. پارٹنر جو ہوتے ہیں, بزنس پارٹنر, وہ ایک دوسرے کو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, تو بعض اوقات یاد نہیں رہتا کہ پہلے ہم نے کیا کہا تھا. تو اس سے پھر ہماری شخصیت ہوتی ہے بے اثر, کہ سامنے والے پہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اچھا پہلے تو یہ کہہ رہا تھا, اب یہ کہہ رہا ہے, اس کا مطلب گولی فٹ کی تھی. بس وہیں سے شخصیت کا اثر ختم ہونا شروع ہوتا ہے, اور سامنے والے کی نگاہ میں ہماری کوئی وقعت نہیں رہتی, ہم اتنے سے ہو جاتے ہیں. اور جو سچ بولتا ہے اللہ اس کو قد عطا فرماتا ہے, اسے وقار عطا فرماتا ہے, سامنے والے کے دل میں اس کی عزت بیٹھ جاتی ہے. الحمدللہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو سچ بول کر انسان دیکھے, اس کے فوائد سامنے آئیں گے. تو سرکار نے فرمایا کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے, برائیاں آسان ہو جاتی ہیں, اور جب برائیاں آسان ہو جائیں گی تو برائی جہنم کا راستہ دکھاتی ہے, پھر انسان جہنم کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے, پھر رک نہیں پاتا ہے. اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے.
ابھی کتنی بری بات ہو اگر آپ کے علاقے میں کہا جائے کہ بھئی تھانے والے جو ہیں علاقے کے جتنے بھی چرسی موالی فراڈی اور آوارہ گرد ہیں ان کے نام ایک ڈائری میں جمع کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا نام سب سے اوپر لکھا ہوا ہے، تو یہ سب سے بڑا فراڈی اور چرسی موالی یہ ہے، اور پورے محلے میں معروف ہو جائے، پورے خاندان کے اندر یہ چرسی موالی فلاں ہے، تو اگر ہو بھی نہ انسان تب بھی برا فیل کرے گا، میرا نام کیوں لکھا ہے سب سے اوپر۔ چور کو چور کہو بڑا برا محسوس کرتا ہے، کرپٹ کو کرپٹ کہو وہ بڑا ناراض ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی صورتحال یہاں ہے۔ تو جب ہم ناپسند کرتے ہیں کہ ہمارا نام ایک تھانے کی ڈائری کے اندر برے حوالے سے سر فہرست لکھ دیا جائے برا ہے، تو سوچئے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھ دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اللہ کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں رہی، کوئی ویلیو نہیں رہی، اور ہم فرشتے بھی جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دے، ناراض ہو جائے، جس کو اللہ تعالیٰ جس سے اپنے تائید غیبی کو سمیٹ لے، تو فرشتے بھی اس سے پھر دور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کی جھوٹ کی بدبو سے کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں، اتنی گندی بدبو منہ سے نکلتی ہے، لیکن چونکہ ہمیں تو نہیں پتا ہوتا یہ روحانی معاملات ہیں، تو فرشتے اس سے اذیت اور تکلیف محسوس کرتے ہیں اور نفرت کر کے وہ دور بھاگ جاتے ہیں، اس سے کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم جھوٹ بول کر کتنا فخر کرتے ہیں، جھوٹ بول بول کے ہم لڑوا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، عورتیں تو خاص طور پہ اس میں پی ایچ ڈیز ہیں، انہوں نے بڑی مہارت تامہ حاصل کی ہوئی ہے، دادی جان بھی جھوٹی، نانی بھی جھوٹی، اماں بھی جھوٹی، اور بیٹی ان سے آفت کی پرکالا، وہ جہاں جاتی ہے پھر وہ جھوٹ بول بول کے فتنے فساد اور لڑائی جھگڑے کروا رہی ہوتی ہیں۔ ہر عورت ایسی نہیں ہوتی، نہ آپ یہ سمجھیں کہ میں کوئی عورتوں کے دشمن ہوں یا عورتوں سے نفرت رکھنے والا ہوں۔ بعض اوقات بہنیں اس قسم کی ہماری بات کو سن کے کہتی میں مفتی صاحب تو عورتوں کے دشمن ہیں۔ بھائی ہمیں کیا فائدہ ہوگا دشمنی کرنے سے؟ ہمارے گھر میں بھی عورتیں ہیں، عورتوں کا کوئی دشمن ہوں گے تو کیا ان سے بھی دشمنی کریں گے؟ ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے۔ یہ تو برا وہی مانے نا، چور کی داڑھی میں تنکا جس کو کہتے ہیں، کہ اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو کوئی بہن ہماری اور سن رہی ہیں وہ برا مانیں گی، جو نہیں کرتی تو کہیں گے ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے، ہاں عورتیں ایسا کرتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض یہ خواتین میں زیادہ تر ہوتا ہے جھوٹ بول کے فتنہ فساد پھیلانا، تو اس سے آدمی یہ نہیں سوچتا کہ ایک آپ نے جھوٹ بولا اور کامیابی حاصل کر لی، دوسرا جھوٹ بولا فائدہ حاصل ہو گیا، تیسرا جھوٹ بولا نقصان سے بچ گئے۔ آپ کہتے ہیں میں کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہوں، جھوٹ میرے لیے فائدہ مند ہو رہا ہے، نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کذاب لکھے جا رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ وہاں پہ جب آپ کو کذاب لکھ دیا جائے گا تو پھر موت کے جھٹکے کے ساتھ یہ سارے فراڈ، ساری نعمتیں، سارا نقصانات سے بچنا، یہ تو دنیا میں رہ جائے گا نا، پھر تو کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ جتنے آپ نے فراڈ کیے پورے گھر کے اندر، اس کو اس سے لڑوانا، اس کو اس سے لڑوانا، سب ختم ہو جائے گا۔ اب آپ پہنچ گئے موت کے دہانے پر، اب آگے جو ہے وہ نیک عمل ایک ایسی چیز ہے جو پکا سچا دوست ہے، اور وہ آپ کو بچا سکتا ہے اللہ کے عذاب سے، بری موت سے، میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے، اور وہ آپ نے کبھی جمع نہیں کیا۔ اب پچھتاوا ہوگا انسان کو، اور اگر سچا ہوگا تو اب اس کو راحت بہت زیادہ ملے گی، اگرچہ دنیا میں نقصان ہوتا رہا۔ اس پہ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کو